دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ آج ایک سازش کے تحت دنیا میں آواز لگائی جا رہی ہے، اللہ کی ذات کو خدا نہ کہو، اللہ کی ذات کو خدا نہ کہو، اللہ کی ذات کو خدا نہ ہو۔ یہ سازش کن کی ہے؟ ایک سازشی فرقہ ہے جماعت المسلمین، نام ہے جماعت المسلم، کام کیا ہے؟ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ علماء دیوبند کافروں کو مسلمان بناتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، اور جب ہم تردید کرتے ہیں تو ہم فرقہ واریت پہ لاتے ہیں۔ وہ دنیا کو کافر کہہ رہے ہیں تو وہ امن کی بات کرتے ہیں، ہے الٹی گنگا۔ نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین، اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اللہ کو خدا نہ کہو۔ یہ بات جب آپ نے مان لی نا، کیوں نہ گو؟ خدا فارسی ہے، دین عربی ہے، نمبر 2 خدا کی جمع خدا بند ہے، اللہ ایک ہے، کئی خدا تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کو خدا کہنا اس میں شرک کی بو آتی ہے، جو خدا کہتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ پٹی پڑھا لی۔ جب آپ نے سبق یاد کر لیا، اب شیخ الحدیث مولانا زکریا مشرک ہے کیونکہ فضائل اعمال فضائل صدقات میں اللہ کو خدا کہتا ہے۔ حکیم الامت مولانا شیطانی مشرک ہے کیونکہ بہشتی زیور میں اللہ کو خدا کہتا ہے۔ حسین مدنی مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو خدا کہتا ہے۔ یہ پٹی پڑھا کے تمہارے تمام اکابر کے خلاف کفر کا فتویٰ تمہاری زبان سے لگوائیں گے۔ آپ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں یہ زور نہیں دیتا خدا ضرور کہو، لیکن اس پہ زور ضرور دیتا ہوں اللہ کو خدا کہنا بھی جائز ہے اور لکھنا بھی جائز ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ایک ساتھی نے کہا جی ہم خدا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہتے ہیں جو خدا فارسی ہے، دین تو عربی ہے۔ میں نے کہا نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5۔ میں نے کہا روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے ہیں ہر سال 1 ماہ کے۔ تو میں نے کہا روزے کیوں کہتا ہے؟ تو صوم کہا کرنا۔ مہینہ کیوں کہتا ہے؟ شہر کہا کر، صوم و شہر فرض، یہ کہا کرو۔ نماز کیوں کہتا ہے؟ صلات کہا کرو۔ 5 کیوں کہتا ہے؟ خمس کہا کرو، صلوات خمس فرض۔ کہتا ہے جب عربی بولیں گے تو صلوات کہیں گے، صوم کہیں گے، اردو بولیں گے تو 5 کہیں گے، اور نماز کہیں گے، روزہ کہیں گے۔ میں نے کہا جب عربی کہیں گے ہم اللہ اور رسول کہیں گے، اور جب پنجابی بولیں گے، اردو بولیں گے تو خدا بھی کہہ لیں گے، پیغمبر بھی کہہ لیں گے۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ نہیں، ہماری دلیل ایک اور بھی ہے۔ میں نے کہا تم 10 دلیلیں پیش کرو، تمہیں کو منع کرتا ہے؟ اپنی دلیلیں پیش کرو، پھر ہماری سنو بھی۔ لوگ دلیلیں شوق سے دیتے ہیں، اور جب ہم جواب دیتے ہیں وہ نہیں، یہ فرقہ واریت ہے، یہ شرارت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی تم سب کو کافر کہہ دو تو ٹھیک ہے، اور ہم کہہ دیں سب کافر نہیں یہ مومن ہے تو ہم فرقہ باز ہو گئے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ خدا کی جمع خدا بند آتی ہے۔ میں نے کہا پھر رحیم بھی نہ کو جمع رحمہ آتی ہے، رب بھی نہ کو جمع رباب آتی ہے، اللہ بھی نہ کو الہ کی جمع الہتون آتی ہے۔ پھر آپ نے کہنا کیا ہے؟ پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں سازش کو سمجھا کرو، سازش کو۔ میں کتنی غلط فہمیوں کا اس مختصر وقت میں ازالہ کروں گا۔ پھر آپ کو ایک اور پٹی کیا پڑھا دی جاتی ہے؟ مولانا الیاس گمن تو چھوٹے ہیں، کل کے بچے ہیں، کیسی بات کرتے ہو؟ فلاں نے کہا خدا نہیں کہنا جی، مولانا کی حیثیت ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اور میں حوالہ اس کتاب کا دے رہا ہوں جو ہر کسی کے گھر میں ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال۔ آپ پڑھو حکایات صحابہ۔ مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اس کا جنازہ آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے مدینہ منورہ میں حذیفہ ہیں؟ جی ہیں۔ حذیفہ جنازے میں آئے ہیں؟ جی نہیں آئے۔ فرمایا جس جنازے میں حذیفہ نہیں آیا عمر اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عمر بڑے ہیں یا حذیفہ بڑے ہیں؟ سب بولو، حضرت عمر بڑے ہیں یا حذیفہ بڑے ہیں؟ اعتماد کس پہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فطروں کا فن حضرت عمر کے پاس کم تھا، حضرت حذیفہ کے پاس زیادہ تھا۔ حذیفہ حضور کے رازدان تھے، ان کو اللہ کے نبی نے فطروں سے آگاہ کیا تھا، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ منافق، یہ منافق۔ یہ نہیں دیکھتے بندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس فن کا ماہر کون ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں؟ امام ابن سیرین امام ابو حنیفہ سے چھوٹے عالم ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ خواب آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوئی ہے، آپ کی ہڈیاں مبارک بکھری ہیں اور میں نے جمع کی ہیں۔ اپنے شاگرد سے کہا ابن سیرین سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھو اور میرا نام نہ بتانا۔ ابن سیرین نے پوچھا خواب کس نے دیکھی ہے؟
کہا جس نے دیکھی ہے کہا میرا نام نہ بتانا، کہا یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بتاؤ کس نے دیکھی ہے؟ کہا جی آپ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ فرمایا پھر ان کو بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا۔ یہ تعبیر کیوں دی ہے؟ وجہ بھی سمجھ لو۔ ہمارے اعمال کا نام دین ہے، پیغمبر کی ذات اطہر کا نام دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہڈیاں بکھرنے کا مطلب یہ ہے پیغمبر کا وجود دین ہے، سنتیں ہیں، یہ دنیا میں پھیل گئی ہیں اور ابو حنیفہ نے جمع کی ہیں۔ اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابواب ولم یسبقہ احد، سب سے پہلے جس نے دین شریعت کو جمع کیا ہے اس کا نام ابو حنیفہ ہے۔ یہ چھوٹے آدمی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، کیا تم ان کے دفاع میں لگے ہو؟ یہاں روک دو فقہا پر امت کو، صحابہ بچ جائیں گے، صحابہ پہ روک دو نبوت کی ذات بچ جائے گی، نبوت پہ روک دو خدا بچ جائے گا۔ یہ دروازے مت کھولو بک بک کرنے کے۔ میں کہتا ہوں تو بہت بڑی ہستیاں ہیں موجودہ دور کے علماء حق کو بک بک نہ کرو۔ میں بالکل کھلے عام کہتا ہوں، میری زندگی کھلی کتاب ہے، خلوت اور جلوت میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا میں نے اپنے علماء جو مجھے بھی گندہ کھیں میں نے ان کے خلاف کبھی ایک جملہ بھی کہا۔ اپنی زبانیں روک لو علماء کے خلاف، رک جاؤ گے آگے رکتے چلے جائیں گے، رکتے چلے جائیں گے۔ دین علماء کے علاوہ کون ہے جو ہمیں دے گا؟ بن کا یہ بانی متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی، مولانا نانوتوی تاجو بن کا یہ بانی متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی، دیوبند میں نے مانا